बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। मुझे मुबारकबाद ही देनी चाहिए क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम का आज दिन के टाइम चांद बाया सैटेलाइट नजर आ गया। बाया सैटेलाइट इसलिए कह रहा हूं कि वजीर आजम भी बाकू में मौजूद हैं, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब भी बाकू के अंदर मौजूद हैं, अजरबैजान में है। लेकिन इसकी इतनी इंपॉर्टेंस उन्होंने कंसिडर की कि शायद कुछ लम्हों का भी फर्क न डाल सके, दिनों और घंटों के तो बहुत दूर की बात। क्योंकि जिस तरीके से फिर वाया सैटेलाइट, जी हाँ, वीडियो लिंक के जरिए वो काबीना का इजलास हुआ। फिर काबीना के इजलास का तब तक काबीना का इजलास हुआ, तब तक भी ड्राफ्ट को मुकम्मल तौर पर कंसील रखा गया। अब से थोड़ी देर पहले जब सेनेट के अंदर पेश हुआ, सेनेट ने स्टैंडिंग कमेटी को इसको पेश कर दिया, तो अब जाके उसके कुछ नुकात सामने आ चुके हैं। कम से कम वही बात आ गई जो हम पिछले, और मैं हैरान हूं कि यार मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट तो था नहीं, और ना ही कहीं से बाकायदा तौर पर वो इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि जाएं आप ये बता दें तो उस कॉरिडोर के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन तमाम अंदाजे दुरुस्त है। कहते हैं ना वो कैंसर दिखा के बुखार भेज दिया, यूं ही बेचा गया। और वो तमाम चीजें ऑल सेट के जुमरे के अंदर आई। रखता हूँ असल हकीकत नजम सेठी साहब ने भी खोली है, वो भी आपको बताता हूँ। जो पॉइंट्स हैं आम, वो अब क्लियर हो गए ना। वो तबसरे तुबसरों से बात बात हट के चले गई। जो चाह रही है हुकूमत और उनके तहत ही तमाम के तमाम हो चुके हैं। इसी से सबसे पहले मैं आगाज करूं जी। सुबह जब काबीना का इजलास हुआ ना जी, उसके मुताबिक वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब बाहर आए। उन्होंने सबसे पहले उस पोजीशन को क्लियर किया। खुद ही से किसी ने सवाल नहीं पूछा, ना उन्होंने किसी का सवाल लिया। उन्होंने कहा जनाब पार्लियामेंट में बहस और तमीज के लिए 27वीं आईनी तरमीम पर फैसला करेगी अब, और हुकूमत आईनी बिल की मंजूरी में हरीफ जमातों को भी शरीक करेगी। जजेस की ट्रांसफर के मामले में माजी में काफी बहस हो चुकी, इसलिए सबसे पहले आप इस बात को क्लियर जहन के अंदर रखें कि जनाब ये जो आज का इजलास था ना, ये वीडियो लिंक के जरिए था। वजीर आजम वीडियो लिंक के जरिए थे, और ये पहली बार नहीं हुआ। हमें इजाजत दी गई भी है कि कोई वजीर या वजीर आजम काबीना का इजलास जो है इतने अहम मौजू के ऊपर वो बहरहाल तलब कर सकता है। और फिर सेनेट में इजलास, उन्होंने कहा बिल हम आज पेश करने जा रहे हैं और सरबराज फारूक एच नाइक होंगे, तो सब ऑल सेट था। बड़ा मजेदार काम चल रहा था। फिर उसके बाद मुंतजा सामने आए, तो उसमें भी बड़ा जबरदस्त काम हुआ। इवन जब कॉरिडोर के अंदर आ रहे थे साइड में प्लेस करने के लिए, तो मतीउल्लाह जान साहब ने बात की, तो कि सर आप ये तो बताइए कि ये सारी सेटिंग हुई किस तरीके से। उन्होंने कहा मेरी आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो, और एक लफ्ज नहीं था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईनी तरमीम से मुतल्लिक कि हम कौन कौन से मंदरजात को किस किस तरीके से, जस्ट कुछ हेडलाइन कहते कि ये है ये है ये है ये है, इस पर बात होगी। इसके ज्यादा कुछ भी नहीं था। इवन जब सहाफ़ी को उन्होंने मुसवदा देने की बात की ना आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, तो शेरी रहमान साहबा जो माशाल्लाह पीपल्स पार्टी की हैं जी, उन्होंने रोक दिया, नहीं आज़म नहीं, आपने इनको भी पेश नहीं करना। यानी इस हद तक इस तमाम मामले को कंसील रखा गया। उसके बाद जो मुंदजात आए, पहले उस पर बात कर रहे थे, फिर सेनेट के इजलास पे बात कर रहे थे, जहां अली जफर साहब ने कहा जनाब क्या कमेटी में भेज रहे हैं, सेनेट में ही डिस्कस कर लें, इस सारे सेनेट के मौजूद अरकान है यही बहस कर लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा सर हमारा तो अपोजिशन लीडर भी नहीं है, अभी तक डिक्लेयर ही नहीं कि ये सीट ही खाली है। जो लामा राजा नासिर अब्बास साहब का नाम है, वो उनको तो पहले दे दें ताकि पता तो चले कैसे कैसे इसकी क्या सेंक्टिटी है इस आईनी तरमीम की उस ईवान के हवाले से, जब अपोजिशन लीडर ही मौजूद नहीं है। बहरहाल एक जबरदस्त किस्म का तमाशा सीन तो क्रिएट हुआ था। पता चल रहा था आईनी तमाचे अपोजिशन रसीद करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन सारा मामला तो सर 27वीं आईनी तरमीम के जो मुसवदे में चीजें सामने आई हैं सर सुन लें। आईनी तरमीम के मुसवदे में 48 आर्टिकल्स में मुख्तलिफ तरामीन तजवीज़ की गई हैं जी। तरमीम के जरिए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की क्याम की तजवीज़, जो सबसे बड़ा देरीना मुतालबा था। 28वीं तरमीम है ही, ओ सॉरी, 18वीं तरमीम का रोल बैक कोई स्टेप है ही नहीं इसके अंदर सर। वो बिलावल साहब ने कह रहा था देखें मैंने अर्क रेजी की, दिन रात एक करके 18वीं तरमीम को मैंने बचा लिया। या इस तरमीम के मुसवदे से पहले ही हमने आपको बता दिया कि यही कहा जाएगा। असल वो पॉइंट्स है वो तमाम के तमाम मंजूरी के लिए पेश कर दिए गए जी। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई वफाकी अदालत कायम करने की शिक जी। वफाकी आईनी अदालत का सदर मकाम इस्लामाबाद होगा। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब 3 साल के लिए वफाकी आईनी अदालत की मुद्दत उनकी है जी। वफाकी आईनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर होंगे, तो सर अभी इनको मेरा ख्याल है 3 साढ़े 3 साल पड़े हुए हैं जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को। आईनी अदालत को वफाक और सूबों के दरमियान तनाजात सुनने का इख्तियार है। आईनी अदालत को आईनी तशरीह और बुनियादी हकूक से मुतल्लिक मुकदमा का दायरा का इख्तियार है। आईनी का आर्टिकल 184 को ख़त्म करने की तजवीज़ है। आर्टिकल 175 में वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तरमीम। सुप्रीम कोर्ट की आईनी इख्तियारात महदूद हो जाएंगे अब। जी हाँ, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के नई अदालत को मुंतकिल अब कर दिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के यानी आईनी अदालत को। आर्टिकल 175 ए में जजेस तकर्री के लिए नया तरीका कार तजवीज़ दिया गया जी।
جوڈیشل کمیشن میں وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ دونوں کے چیف جسٹس شامل ہوں گے. جوڈیشل کمیشن پہلے بھی تھے لیکن اب جسٹس یحییٰ افریدی بھی ہوں گے, جسٹس امین الدین صاحب بھی ہوں گے. آج کی تاریخ کے جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے بتا رہا ہوں. وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے فیصلے ایک دوسرے پر لازم نہیں ہوں گے. یعنی سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ کیا اور وفاقی آئینی عدالت فیصلہ کیا تو لازم نہیں کہ سپریم کورٹ آئینی عدالت کا فیصلہ مانے. ہاں لیکن آرٹیکل 189 میں جو ترمیم ہے تو آئینی عدالت کے فیصلے تمام عدالتوں پر لازم ہے. وہ تمام, یعنی وہی سپریم کورٹ نیچے ہو گئی نا, آئینی عدالت اوپر چلی گئی. یہ کیا گیا جی. سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل 9 اور دونوں عدالتوں کے چیف جسٹس بطور اراکین ہوں گے جی. دونوں عدالتوں سے مراد کیا ہے جی؟ آئینی عدالت اور سپریم کورٹ. تو جوڈیشل کونسل کی تشکیل 9 کے لیے جی. آرٹیکل 243 میں ترامیم, چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم. یہ ہے مین چیز. آرٹیکل 243 میں ترامیم, چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی یعنی جنرل ساحر شمشاد صاحب کا جو اس وقت عہدہ ہے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف, یہ عہدہ ختم کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ اس کا خود ہی تلاش کرنے وجہ, لیکن کیا جا رہا. تو کہیں نہ کہیں ہے نا کوئی مسئلہ سا, آل سیٹ نہیں تھا نا سر. کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جس میں بحث بحث, معاملہ, کریڈٹ ڈسکریڈٹ, وہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں جی. آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورس یعنی سی ڈی ایس, اس کا اضافی عہدہ دیا گیا ہے. فیلڈ مارشل کو قومی ہیرو کا درجہ دینے اور تاحیات مراد دینے کی تجویز, یعنی زندگی بھر ان کے پاس وہ جو اس وقت بینگا فیلڈ مارشل یا 5 اسٹار جنرل کے ان کے پاس جتنی بھی فیسلٹیز ہیں وہ زندگی بھر رہیں گی ان کے ساتھ, وہ تمام فیسلٹیز, یعنی وہ پروٹوکول اور وہ شیڈولز اور سیکیورٹی پرکس پریولیجز, وہ ریٹائرمنٹ کے بعد تھوڑا کسی حد تک تو کم ہو جاتا ہے نا, نہیں, ان کا نہیں, تاحیات مراد دینے کی تجویز ہے جی. دس واز دا مین پوائنٹ. آرٹیکل 93 میں ترمیم, وزیر اعظم کو 7 مشیروں کی تقرری کا اختیار ملا ہے جی. آرٹیکل 130 میں ترمیم, وزرائے اعلیٰ کے مشیروں کو تعداد میں اضافے کا ملا جی. آرٹیکل 206 میں ترمیم, جس میں سپریم کورٹ یا آئینی عدالت میں تقرری سے انکار پر جج ریٹائر تصور ہوگا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں میں نے سپریم کورٹ نہیں جانا آئینی عدالت سے, یا آئینی عدالت نہیں جانا, انہیں کہ وہ آٹومیٹکلی ریٹائرڈ ہے, اس کے سپریم جوڈیشل کونسل میں کوئی کمپلین نہیں, وہ بالکل ریٹائر ہے, یعنی کرنی پڑنی ہے جی. آرٹیکل 209 میں ترمیم, یہ آپ سمجھ لیں جیسے مجیب اختر, جیسے منصور صاحب, جیسے اطہر من اللہ صاحب, جن سے متعلق ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ کوئی پریس کانفرنس کر لیں یا کوئی ایسی بات کر لیں, حالانکہ 18 اکتوبر کو ان کو بولنے پہ بھی پابندی لگا دی گئی ہے, کوئی ادارہ جاتی گفتگو وہ نہیں کر سکتے. یہ میرا خیال ہے ان کے لیے جی. آرٹیکل 209 میں ترمیم, سپریم جوڈیشل کونسل کے نئے قواعد 60 دن میں بنانے کی شرط. آرٹیکل 175 سے 175 تک نیا باب شامل ہے. وفاقی آئینی عدالت کے اختیارات اور طریقہ کار. آرٹیکل 173 اور 83 میں ترامیم, سپریم کورٹ کے حوالے سے اصلاحات کی تبدیلی. آرٹیکل 186 اور 191 حذف کرنے کی تجویز. آئینی عدالت کا ایڈوائزری دائرہ کار بھی متعین کیا جائے گا. اور سب سے بڑی بات, جو آلریڈی اس کمیٹی کے اندر گئے ہوئے تھے نا, آئینی کمیٹی کے اندر, ایم کیو ایم کی جو ریزرویشن ہے, ایم کیو ایم بھی کابینہ کا حصہ ہے نا, جتنے بھی اتحادیے ہیں تمام کے تمام کابینہ کا حصہ ہے, یا صدارت گورنر وزراء اعلیٰ کی شکل کے اندر حصہ ہے. تو ان کی وہ جو شک تھی نا بلدیاتی قوانین کے اندر ترمیم کے حوالے سے, اس کو بھی سینٹ کی اس کمیٹی کے اندر بھیج دیا گیا, اور یہ وزیر قانون صاحب نے خود کیا, اور پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پر مصطفیٰ کمال صاحب نے وزیر صحت ہے تو انہوں نے اس کو بہت بڑی اپنی کامیابی ڈکلیئر کیا جی. تو بہرحال 27ویں آئینی ترمیم کا بل جو ہے سینٹ میں پیش کیا گیا ہے. اور سب سے بڑی بات, کابینہ کے اجلاس میں ایک اور بات ہے, تو اس کنفیوژن کو بھی ختم کر لیں سر, کہ نواز شریف کہیں نہ کہیں بہت دکھی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے آئین کے ساتھ. نواز شریف کہیں نہ کہیں بہت دکھی ہیں. جن نواز شریف صاحب نے سپر پرائم منسٹر کہا تھا, میں کسی طور پر بھی آرمی چیف کو سپر پرائم منسٹر بننا پسند نہیں کرتا کہ وہ سپر پرائم منسٹر بنے, وہی نواز شریف صاحب, تقریریں آج صبح سے چل رہی ہیں ان کی. وہ نواز شریف صاحب جو سپر پرائم منسٹر کے خلاف تھے, جی ہاں, ان پرائم منسٹر, ان نواز شریف صاحب نے 27ویں آئینی ترمیم پر مکمل طور پر آمادگی ظاہر کی ہے, اور اس کا کسی اور نے نہیں, میاں شہباز شریف, ان کے سگے بھائی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا جی. انہوں نے کہا 27ویں آئینی ترمیم پر اپنے قائد نواز شریف کو اعتماد میں نے لیا ہے اور ان سے رہنمائی حاصل کی ہے, ان کا تہ دل سے مشکور ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف کا باخصوص وفاقی بھائی کے مشکور کیوں ہیں آپ؟ کس چیز کا مشکور کے؟ بہت مشکل تھی آپ کی جو آسان کر دی؟ نہیں صاحب. بہرحال وزیر اعظم صاحب خود اس بات کو کر رہے ہیں جی. اور ہاں, وفاقی آئینی عدالت کا جو پہلا بیچ ہے اس کی تعیناتی وزیر اعظم کی سفارش پر ہوگی. واہ واہ واہ, وفاقی آئینی عدالت کی سفارش وزیر اعظم صاحب سفارش کریں گے, تو پہلے ججوں کا بیچ ہی سرکاری ہوگا جی.
سفارش پر صدر چیف جسٹس آئینی عدالت کی کنسلٹیشن کے ساتھ کریں گے تمام جسٹس امین الدین اور آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب پہلے 9 ججز کی تعیناتی کریں گے جی. ہے نا مزیدار کام؟ جی ہاں، یہ تمام چیزیں جی. اب اسے کچھ اور چیزیں بھی نکلی سر، جو خبریں نکلی جس پہ باقاعدہ طور پر ڈسکس ہو رہا ہے. کل نا نجم سیٹھی صاحب نے کچھ گفتگو کی تھی. اچھا، نجم سیٹھی صاحب کی گفتگو نا وہ آ گئی پکڑ میں. نجم سیٹھی صاحب چڑیا کے ذریعے خبریں شبریں کافی دیتے رہتے ہیں. تو انہوں نے کل ایک گفتگو کی تھی. وہ کہتے ہیں ساری دنیا میں جمہوریت کا رومانس ختم ہو رہا ہے. ابھی 27ویں آئینی ترمیم کو ذہن میں رکھیں اور پھر سنیں آرٹیکل 243 کو ذہن میں رکھیں، پھر دیکھیں. انہوں نے کہا ساری دنیا میں جمہوریت کا رومانس ختم ہو رہا ہے. اب ساری دنیا چائنا کی طرف دیکھ رہی ہے جہاں ون پارٹی سسٹم ہے، اور ہم بھی اسی طرف دیکھ رہے ہیں، ون پارٹی سسٹم کی طرف. اب نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اس ملک کو آئینی طور پر اس پارلیمنٹ کی مہر کے ساتھ چلائے گی. اب نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، جی ہاں، پاکستان کی فوج سے متعلق کہہ رہے ہیں، اس ملک کو آئینی طور پر اس پارلیمنٹ کی مہر کے ساتھ چلائے گی. وہ ہائبرڈ سسٹم اپنی ٹاپ پیک کے اوپر ہوگا. اس پہ تجزیہ تو خیر بہت زیادہ اور بہت سخت زبان ہے بھی. مجھے صرف اور صرف اوریہ مقبول جان صاحب کا تجزیہ بہت عمدہ لگا. وہ کہتے ہیں نجم سیٹھی صاحب، چین میں جس چین کے سسٹم کو آپ سمجھ رہے ہیں آئیڈیلائز ہے اور پاکستان اس کو آئیڈیلائز کر رہا ہے، اب موجودہ سسٹم ہے جمہوریت سے جان چھڑوانی ہے. وہ کہتے ہیں چین میں اس طرح کا آمرانہ نظام قائم ہونے کی وجہ سے وہ خوف تھا جو ماؤ زے تنگ نے 1966 سے 1976 تک کے 10 سالہ ثقافتی انقلاب میں 5 کروڑ لوگوں کے قتل عام سے پیدا ہوا. 5 کروڑ لوگوں کے قتل عام سے پیدا ہوا. اس کے بعد بھی لوگ 1999 میں پھر اٹھے اور صرف بیجنگ کے تانیمن سکوائر میں 10,000 قتل کیے گئے. یاد رکھیں کہ ایسے معاشرے میں آپ جیسے لکھنے اور بولنے والے لوگ پہلے قتل کیے جاتے ہیں، خواہ حکومت کے حامی کیوں نہ ہو. کس خوفناک طریقے سے میں خیر ہسٹری کا اسٹوڈنٹ تو ہوں، لیکن اس حقیقت کو میں اس ٹائم باور نہیں کر پا رہا اور ہضم بھی نہیں کر پا رہا جس طریقے سے نجم سیٹھی صاحب نے یہ بات کی. اب ظاہری بات ہے ابھی کیونکہ ابھی آئین کے ان نکات کو سامنے ڈسکس کیا گیا ہے، ابھی اس کی مین میخیں جو ہے نا وہ بھی بہت زیادہ سامنے آنی ہے. چیس کے پاس تو اس نے ہو ہی جانی ہے. تبھی تو مولانا صاحب ایک سٹیکر جو انہیں بنگلہ دیش جانا ہے اور ناموس رسالت کانفرنس اس پہ شرکت کرنی ہے، اس کی بھی خبر سامنے آئی ہے کہ جی مولانا صاحب کو وہ نہیں دیا گیا وہ سٹیکر، اور وہ اب ڈائریکٹ انہوں نے بنگلہ دیش کی جو ایمبیسی ہے اس سے رابطہ کیا کہ مجھے ویزا دے دے. پہلے وہ سار کا ایک سٹیکر ہوتا ہے وہ مولانا صاحب کو نہیں دیا گیا. ادھر مزے کی بات ہے ہمارا جوڈیشل سسٹم دیکھیں سر جس میں بہت ریولوشنری کام ہو رہے ہیں، اسی جوڈیشل سسٹم کے اندر چیک کریں. سینئر صحافی مطیع اللہ جان کے خلاف منشیات اور دہشت گردی کے کیس میں آج پروسیکیوشن نے تسلیم کیا ہے سر کہ اس واقعے کی کوئی ویڈیو موجود نہیں ہے جو کہ قانونی طور پر موجود ہونا تھی. بنیادی تقاضا تھا بغیر اس کے کیس نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ہوا، کوئی وجہ ہی نہیں تھی. ہاں ان کے جو وکیل ہیں میاں علی اشفاق، انہیں بھرپور دلائل دیے، انہیں کہا تمام دستاویز ہمیں فراہم کی جائے جو ملزم کا قانونی حق ہے، ساتھ سی ڈی آر بھی فراہم کی جائے. عدالت درخواست پر آرڈر دینے کے لیے تھوڑی دیر کا انتظار کرنے کا کہا ہے. مطیع اللہ جان آئے تھے روسٹر پہ، انہوں نے کہا سر جج صاحب روسٹر پہ بات کر رہا ہوں، عدالت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی کو اگر میری صحافت پسند نہیں ہے تو جھوٹا مقدمہ بنا لے، اس عدالت کو 1.5 سال تک سنتی رہے گی، میں سارا کام چھوڑ کر روز ادھر آ جاؤں. یعنی اس حد تک یہ جھوٹا مقدمہ ہے کہ خدا کا خوف کرے. بہرحال ان تمام وہ کہتے ہیں نا ڈراپ دکھانا، ڈراپ چھپانا، ان تمام کی موجودگی میں بہرحال یہ تمام کام ہو گیا. اپوزیشن کہتی تو ہے ہارڈ ٹائم دیں گے، لیکن نہیں سر، اپوزیشن پتہ ہی چل رہا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب کے کہ ابھی تھوڑے سے اور شور کے بعد کہ جی ایڈجنٹ ختم کریں آج کے اجلاس کو. بہرحال یہ سب چل رہا ہے جی. میں نے کہا میں آپ کو اس سے متعلق آگاہ کر دوں. فیڈ بیک سے متعلق جو آگاہ کریں چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.